کہ حضور یہ بتائیے کہ اہل بیت کو سمجھنے کے لیے، اہل بیت سے عشق کرنے کے لیے، ان سے محبت کرنے کے لیے، ان سے مودت کرنے کے لیے کتنے علم کی ضرورت ہے؟ مطلب اہل بیت سے عشق کرنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ کیا بات ہے، کیا جملہ ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ جو قرآن کو سمجھے گا کیسے جب علم ہی نہیں ہوگا؟ اسی لیے قرآن کو سمجھانے کے لیے جس ذات پر قرآن نازل ہوا وہ رسول محتشم، رسول مکرم، رسول معظم کی ذات تھی۔ ان کے سینے مبارکہ پہ پورا قرآن نازل ہو گیا، اور اسی قرآن کے علوم کو، قرآنی قوانین کو، ضوابط کو رسول نے صحابہ کو دے دیا۔ اور جب وہ صحابہ میں منتقل ہوا تو کسی صحابی پر صداقت ناز کرنے لگی، کسی صحابی پر عدالت ناز کرنے لگی، کسی صحابی پہ سخاوت ناز کرنے لگی، اور کسی صحابی پہ شجاعت ناز کرنے لگی، تو کسی صحابی پہ فہم و ادراک ناز کرنے لگا، کسی صحابی پر عقل و فہم ساری کائنات ناز کرتی ہوئی نظر آئی، چونکہ دینے والے مصطفیٰ تھے، دینے والے مصطفیٰ تھے، لینے والے مرتضیٰ تھے۔ تو دینے والا اگر مصطفیٰ ہو اور لینے والا مرتضیٰ ہو تو دینے والے کو مدینۃ العلم کہتے ہیں اور لینے والے کو باب العلم کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے علم کی بے پناہ ضرورت ہے، علم کی بے پناہ آوشکتا ہے، ضرورت ہے۔ بغیر علم کے، ایجوکیشن کے، تعلیم کے آپ کسی چیز تک، منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے آدمی ہر چیز سے جیت سکتا ہے، بڑی بڑی طاقتیں آ جائیں تو جیت جائے گا، مگر جہالت سے لڑنا بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے قرآن نے بھی بتا دیا کہ جاہل عالم ایک ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ کسی نے پوچھا اہل بیت کی مودت، محبت اور اس کے عشق کے لیے کتنا علم چاہیے؟ سلطان اشرف جہانگیر سمنانی سے پوچھ لیا، کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں تھے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، کوئی مدرسے کے مولانا سے نہیں پوچھا گیا، غوث العالم سے پوچھا گیا، محبوب یزدانی سے پوچھا گیا، اس ذات سے پوچھا گیا کہ اگر بت کی طرف دیکھ لیا تو کلمہ پڑھنے لگا، اس ذات سے پوچھا گیا کہ اسے معلوم تھا حسین کی عظمت کیا ہے، اسے معلوم تھا حسین کی شان کیا ہے، اسے معلوم تھا حسین کا مرتبہ کیا ہے، اسے معلوم تھا حسین کا مقام کیا ہے، کیونکہ اندر جو خون تھا وہ بھی حسینی تھا۔ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی 10 محرم تک آپ فرماتے ہیں کوئی خریداری مت کرو، گریہ وزاری کرو، یاد حسین میں رہو، یاد اہل بیت میں رہو، اور حسین کی سچی پچی غلامی کا اظہار کرو، اور یزید پر لعنت کرو۔ کیا کرو؟ یزید پر لعنت کرو، تم لعنت کرو اور لوگ دوسرے تائید کریں۔
جب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے یہ خطاب کیا تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا. یزید بن ابی وہ تو اس کا بیٹا ہے, وہ تو امیر المومنین ہے, وہ تو بڑا ہر آدمی نکل آتا ہے. مگر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کہا میں نے اس موقع پر 1 مہینہ بحث کیا. کیا مہینہ؟ 1 ماہ تک وہ بحث میری چلتی رہی. سامنے والے نے بھی اپنے دلائل دیے, ہم نے بھی اپنے دلائل دیے, اور اس کے بعد ہمارا یہ سارا فیصلہ جب ہو گیا تو ایک بھئی اب مقدمہ قاضی صاحب کی عدالت میں جائے. تو اس وقت کے قاضی کا نام تھا قاضی شہاب. کیا نام تھا؟ قاضی شہاب. قاضی شہاب جسے کہتے قاضی شہاب الدین دولت آبادی, ان کے پاس یہ مقدمہ گیا. پھر اس کے بعد انہوں فریق کی باتیں سنی اور اس کے بعد فیصلہ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کے حق میں کیا. تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے پوچھا کہ اہل بیت کی عظمت مودت کی شان کو کیسے پہچانے؟ تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کم سے کم اتنا علم ہو جو قاضی شہاب الدین کے پاس ہے. کم سے کم اتنا علم ہو جو قاضی شہاب الدین کے پاس ہے. اور وہ قاضی شہاب الدین کون ہے؟ جو اپنے وقت کا مخدوم اشرف کے لقب دیا ہوا ملک العلماء. وہ ملک العلماء کی طرح اتنا علم ہوگا تو شان اہل بیت سمجھ میں آئے گی. یہی وجہ ہے جہالت کے دماغ میں حسین نہیں جاتا, عاشقوں کے ذہن و دل میں حسین جاتا ہے. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. جہالت اور ہے, جہالت کہتی ہے کہ 2 بادشاہوں کی لڑائی ہے. جہالت کہتی ہے 2 بادشاہوں کی لڑائی ہے, 2 حاکموں کی لڑائی ہے. مگر یاد رکھو یہ بولنا یہ جہالت کی بولی ہے. مگر عاشق کہتا ہے یہ لڑائی حق کی لڑائی ہے, یہ لڑائی دین کی لڑائی ہے, یہ لڑائی سچائی کی لڑائی ہے. حسین کربلا کے میدان میں حق کو لے کے گیا تھا اور قرآن کو لے کے گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں حق حسین کے ساتھ تھا, قرآن حسین کے ساتھ تھا, شریعت حسین کے ساتھ تھی. یہی وجہ ہے کہ حسین کی گردن تو چلی گئی مگر حق بچ گیا, حق محفوظ ہو گیا. تو حسین کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے بھی علم چاہیے, اور علم کے بعد اس میں عشق چاہیے. کیا بات ہے. اچھا دیکھیے بہت اچھی بات ہے, حضرت بابر میاں صاحب قبلہ نے ذہن کو ادھر لے گئے, اور بڑی بات ہے مودت. ایک ہے محبت اور ایک ہے مودت. ہم محبت اور مودت میں فرق ہے. محبت اور مودت میں کیا فرق ہے؟ ہمیں آپ سے محبت ہے تو محبت میں جو ہمیں آپ سے ہے یہ کب تک ہے؟ کیا بات ہے. بھئی ہمیں محبت ہے کب تک ہے؟ یہ کبھی بھی محبت ختم بھی ہو سکتی ہے. ہمیں ان سے محبت ہے, چلو 2 سال تک ہوگی, 3 سال تک ہوگی, 5 سال تک ہوگی. محبت کے بعد نفرت بھی ہو سکتی ہے. دل جمع تب تک محبت ہے, دل اکھڑ گیا نفرت ہے. منصب کی بنیاد پہ, خوبصورتی کی بنیاد پہ, کیا بات ہے. محبت تو کسی بنیاد پہ بھی ہو سکتی ہے, محبت کا کوئی ایریا نہیں جتنے ہی دن تک رہے گی. واہ واہ واہ. مگر محبت اور مودت میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ محبت نفرت میں بدل جاتی ہے مگر مودت کے سامنے نفرت نہیں ہے.
کیا بات ہے، یہ اللہ میں بڑھتی ہے، کیا بات ہے۔ مودت میں نفرت نہیں ہے، مطلب جیسے حق بولا تو باطل بول دیا، تو حق کا مقابل باطل ہے، محبت کا مقابل نفرت ہے، روشنی کا مقابل اندھیرا ہے، کیا بات ہے۔ مگر مودت کا مخالف نفرت نہیں، محبت کا مخالف نفرت ہے۔ کیا بات ہے۔ لیکن مودت کسے کہتے ہیں؟ مودت کہتے کسے ہیں؟ تو سنو مفسرین کیا کہتے ہیں، سنو اہل علم، اہل دانش، اہل فکر کیا کہتے ہیں اس مودت میں۔ مودت کسے کہتے ہیں؟ ایسی محبت کو کہتے ہیں جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسے پانی میں رہنا ہے۔ اے انسانو، تم بھی بغیر مودت کے نہیں رہ سکتے، جس طرح مچھلی کو پانی سے نکالو مر جاتی ہے، مومن اگر اہل بیت کی محبت سے نکل جائے مومن بن جاتا ہے۔ عظمت اہل بیت، ذکر شہدائے کربلا، واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت اسی لیے اللہ نے تمہیں مودت کا حکم دیا، کیا بات ہے، قرآن کا بہت لفظ خوب، ہے، مودت، تمہیں مودت کا حکم دیا ہے، محبت کرو، مودت کرو۔ کیا بات ہے۔ اگر تم نے چاہا کہ ہم ان کے بغیر زندگی گزاریں، کام نہیں چلے گا، بالکل ہو گئی۔ اب سنو، نبی اللہ نے تو کہتے مودت کرو، اب اسی مودت والے کو رسول نے کیا کہا؟ کیا بات ہے۔ انہی مودت جس کو تمہیں مودت کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان سے مودت رکھو، محبت رکھو، ان کو کیا بنایا گیا؟ اللہ کے رسول نے کہا انی ترکتکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عبرتی و اہل بیتی، میں تمہارے بیچ دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت، دونوں کو مضبوطی سے پکڑنا، وہ کبھی تم کبھی گمراہ نہیں ہو۔ کیا بات ہے۔ صدقت یا رسول اللہ، کیا کہا؟ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، دونوں کو مضبوطی سے پکڑو، کس کو؟ قرآن کو اور اہل بیت کو، دونوں کو مضبوطی سے پکڑو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اچھا صاحب، اب یہ فلسفہ سمجھ میں آ گیا، میں تمہارے بھی دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے، دونوں کو مضبوطی سے پکڑو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ گمراہ نہیں ہوگے۔ اور سنو، یہ میں تمہارے بھی دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے۔ نبی نے قرآن کو اور اہل بیت کو بھاری کہا، سبحان اللہ، کیا کہا؟ قرآن کو ثقلین کا لفظ بھاری ہے، اور ثقلین کا کیا بات ہے۔ تسنیہ کا صیغہ، سبحان اللہ، سبحان مطلب کیا؟ دونوں بھاری ہیں۔ اللہ، نبی نے نہیں کہا کہ قرآن بھاری ہے اور اہل بیت ہلکے ہیں، کیا بات ہے۔ یا قرآن سے ہلکے ہیں، نہیں کہا، دونوں کو ایک لفظ میں ثقلین، مطلب دونوں بھاری ہیں، کیا بات ہے۔ مطلب دونوں بھاری ہیں، دونوں ہم وزن ہیں۔ کیا بات ہے۔ بھائی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ دونوں ہم وزن ہیں، دونوں بھاری ہیں، مطلب دونوں ہم وزن ہیں، کسی کو ہلکے میں مت رہنا۔ کیا بات ہے۔ اب یہی وجہ ہے جنہوں نے اہل بیت کو بھاری سمجھا وہ بھی بھاری ہو گئے، اور جنہوں نے ہلکا سمجھا وہ یزید و خلیل ہو گئے۔ بھائی دونوں بھاری ہیں، اہل بیت بھی بھاری ہیں، قرآن بھی بھاری ہیں۔ اور سنو، قرآن کا ساتھی بنانا تھا، بھائی مسلمان کا ساتھی بنانا اور ہے اور قرآن کا ساتھی بنانا اور ہے۔ بھائی کسی کو کسی انسان کا ساتھی بنانا ہو بات اور ہے، اور کسی کو قرآن کا ساتھی بنانا ہو تو ضرورت ایسی تھی کہ قرآن کو ایسا ساتھی چاہیے تھا جو بھاری ہو۔ سبحان اللہ، ہلکوں کو ساتھی نہیں بنایا جاتا، بھاری کو ساتھی بنایا جاتا ہے، سبحان اللہ، اور اہل بیت بھاری ہیں، اور یہ بھاری جو ہوتے ہیں نبی کو معلوم تھا یہ ایسے اہل بیت ہیں جو لمبا چلیں گے،
ان کا سفر لمبا ہے اور ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے. بھائی دیکھو لوگ قرآن سے جھگڑا کر کے فرقے بنا لیے, قرآن سے قرآن کے معنی میں تبدیلی کر کے, قرآن کے عقائد کو بدل, قرآن نے جو عقیدہ دیا اس کو عقیدے کو چینج کر کے لوگوں نے فرقے بنا لیے. مگر کہ جس نے قرآن اور اس کے ساتھی کو پکڑ کے رکھا, قرآن اور اس کے ساتھی کو پکڑ کے رکھا, وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اس لیے کہ ان کو پکڑ کے رکھو, یہ ہم کو کہاں لے جائیں گے جب ان کو پکڑ کے رکھیں گے. تو رسول نے کہا یہ سب ہمیں حوض کوثر پہ ملیں گے, یہ سب ہم سے حوض کوثر پہ ملیں گے. تو مطلب قرآن بھی ملے گا, اہل بیت بھی ملیں گے, اور ہم انہیں پکڑے رہیں گے تو ہم بھی ملیں گے. ارے صاحب یہ قرآن کے ساتھی ہیں, اسے قرآن نے بھاری بھرکم کہا. اچھا ایک نقطے کی بات, قرآن بھاری, اہل بیت بھی بھاری, نبی نے کہا دونوں بھاری چیزیں میں تمہارے بیچ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب قرآن بھی بھاری ہے اور اہل بیت بھی بھاری ہیں, اور ان کا ساتھی بنایا گیا ہے. اور قرآن کا جو ساتھی بنایا گیا ہے اہل بیت کو, تو قرآن کو سمجھنا پڑے گا. قرآن کیا ہے؟ قرآن میں کیا ہے؟ علم ہے. قرآن میں کیا ہے؟ قرآن رحمت ہے. قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے. قرآن کیا ہے؟ جنت کی بہاریں دیتا ہے. قرآن کیا دیتا ہے؟ جہنم سے چھٹکارا دیتا ہے. قرآن کیا دیتا ہے؟ مغفرت دیتا ہے. قرآن کیا دیتا ہے؟ نجات دیتا ہے. قرآن کیا دیتا ہے؟ شرافت دیتا ہے. قرآن کیا دیتا ہے؟ بلندی دیتا ہے. قرآن کیا دیتا ہے؟ استقامت دیتا ہے. قرآن کیا دیتا ہے؟ ولایت دیتا ہے. قرآن کیا دیتا ہے؟ شرافت دیتا ہے. قرآن کیا دیتا ہے؟ بزرگی دیتا ہے. قرآن کیا دیتا ہے؟ بلند پائیدگی دیتا ہے. قرآن کیا دیتا ہے؟ بلند رسیدگی دیتا ہے. قرآن دیتا ہے نا. تو جو کام قرآن کا ہے وہی اس کے ساتھی کا بھی ہوگا. جو قرآن کا کام ہوگا وہی اس کے ساتھی کا کام ہوگا. چونکہ دونوں ہم وزن ہیں, دونوں برابر ہیں, تو اب جو قرآن کا کام ہے وہی اہل بیت کا کام ہے. اور رسول نے دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنایا ہے, اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. تو جب دونوں ایک دوسرے, اچھا دیکھیے دونوں کے ساتھ میں ہوتا نہیں جمع کس چیز کو کیا جاتا ہے؟ ایک ہے جہالت اور ایک ہے علم. آپ عالم جاہل کو ایک ساتھ جب بیٹھا دیجیے کہ صاحب عالم صاحب ہے اور یہ جاہل صاحب, تو گفتگو کی آپ 1 گھنٹے بعد آئیں گے, جاہل کی جہالت سے عالم پریشان ہوگا اور عالم کے علم سے جاہل پریشان ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ جاہل و عالم ایک ساتھ سفر میں نکل جائیں اور وہ سفر کوئی ضروری نہیں کہ وہ منزل تک پہنچے, کیونکہ اس کو بھی اپنے اندر بوجھ محسوس کرے گا کہ یار میں کس کے ساتھ ہوں. ایک ہنرمند اور بے ہنر کے ساتھ سفر کرا دیے, ایک بے ہنر کو کے ساتھ ہنرمند کبھی سفر نہیں کرے گا, کہے گا میں کہاں اس کے ساتھ کروں. تو معلوم یہ ہوا کہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے, مگر کسی عالم کو کسی عالم کے بغل میں بیٹھا دیجیے. کہا کہیں گے وہ دیکھیے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ دیکھیے مولانا صاحب ایک دوسرے مولانا بیٹھے ہوئے, ایسا بتیا رہے تھے, گھنٹہ گزر گیا, 2 گھنٹہ گزر گیا, اور کہتے ہیں حضرت احساس ہی نہیں ہوا, کیونکہ یہ علم کی طاقت تھی جو احساس نہیں ہونے دی. مگر 2 جاہلوں کو بیٹھا دیا ہے, بیڑی پہ بیڑی, سگریٹ پہ سگریٹ, پان پہ پان. صاحب 4 گھنٹہ کٹ گیا, معلوم یہ کیوں کٹ گیا, تو 2 جاہل جمع تھے. تو جہالت
دو قرن تو پیرل ہوئے نا، جاہل جاہل برابر، عالم عالم برابر. تو برابری میں کیا ہوتا ہے؟ تفریق نہیں ہوتی. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. برابری میں تفریق نہیں ہوتی، جدائی نہیں ہوتی. اگر برابر ہوگا تو جدا نہیں ہوگا، اور جدا ہو گیا تو برابر نہیں ہے. تفریق نہیں ہوگی، جدا نہیں ہوں گے. کیونکہ اب جاہل کا جاہل کے ساتھ دل لگے گا، عالم کا عالم کے ساتھ دل لگے گا، مفتی کا مفتی کے ساتھ دل لگے گا، صوفی کا صوفی کے ساتھ دل لگے گا. اب صوفی کو ایک مولوی کے اوپر بیٹھا دو، وہ پریشان ہو جائے گا. بولے کہا اس کو لے کے چلوں، ہر بات پہ سوال پوچھتا ہے. حضرت یہ کیسے؟ اس میں حکمت ہے. وہ اس میں کیا حکمت؟ کیونکہ اس کی طبیعت الگ ہے. یہ عالمانہ مزاج رکھتا ہے اور صوفی عارفانہ مزاج رکھتا ہے. جو عالم کو دکھتا ہے وہ بولتا ہے، اور جو صوفی کو دکھتا ہے وہ عالم سوچتا بھی نہیں ہے، وہ بولتا ہے. بھئی عالمانہ مزاج اور ہوتا ہے، عارفانہ مزاج اور ہوتا ہے. علماء ظاہر کی طبیعت اور ہوتی ہے، علماء باطن کی طبیعت اور ہوتی ہے. عالم تجھے کہتے ہیں دیکھا داڑھی ہے کہ نہیں، برابر. ٹوپی لگاتا ہے نہیں، ٹکنے سے اوپر پجامہ رکھتا ہے یا نہیں، برابر. گدا برابر کرتا ہے، نماز پڑھ لو، صحیح ہے امام کی قرت بھی برابر. کیا بات ہے. اب صوفی کا نہیں، میں نہیں پڑھوں گا. ارے کائے وہ نہیں پڑھتے بھائی؟ تم اتنے بڑے وارث انبیاء بنے ہوئے ہو اور دیوا میں رہتے ہو. کیا بات ہے. میں تم ایسے دیوا ہو کہ تم نے کبھی لیوا نہیں کیا، صرف دیوا کیا. تم دیوا پیر ہو، لیوا پیر نہیں ہو، دینے والے پیر ہو. نہیں پڑھیں گے حضرت اس کے پیچھے نہیں، مولوی صاحب کے بعد نہیں. حضرت ہاں نہیں نہیں. پھر ایک بزرگ آ گیا کہ جوزہ شریف سے دیکھا یار یہ اس کا نام علی ہے، اس کا نام حسین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے اندر حسن و حسین کا خون رنگ مارے ہوئے. اب وہ آیا تو حضرت وضو لاؤ، وضو کراؤ، پڑھیں گے. خادم تو خادم ہے. بولے حضور بہت پیچھے آپ کے چلا ہوا، آپ کے پیچھے لوٹے وضو کے لاتے لاتے تو ہمارے ہاتھ تھک گئے. مگر آج میں نے دیکھا جو جذبہ آپ کا مسجد میں جانا تھا، گاؤں کے لوگ کہتے ہیں مسجد میں. حضرت جو مسجد میں جائے گا ماحول ہم دیکھیں ہمیں تو ایک دم حیرت ہوئی گئی. مولوی کا نام سن کے تو پریشان ہو جائے تو، اور آج تو بھاگے بھاگے چلے گئے. کہیں سنو جو اس سے پہلے والے سب تھے نا، سب مارکیٹ بازار میں جاتے تھے، اور یہ آیا ہمیں یہ آیا ایسا تھا، علی بھی تھا، حسین بھی تھا. کبھی نجف میں جاتا تھا، کبھی کربلا جاتا تھا، کبھی مدینہ جاتا تھا، کبھی وہ بغداد جاتا تھا، کبھی وہ اجمیر جاتا تھا. وہ بھی کامیاب ہو رہا تھا اور وارث کو بھی کامیاب کر رہا تھا. ہمارے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. یہ عارفوں کی بات ہے. عارف کی سوچ اور ہوتی ہے، عالم کی سوچ اور ہوتی ہے. عالم علماء ظاہر کو کہتے ہیں، عارف جو ہے علماء باطن کو کہتے ہیں. یہ کتاب کھولتے ہیں تو عالم ہوتے ہیں، اور جب عالم کتاب بند کر دیتا ہے یہ وہاں سے عارف ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت تو وہاں ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا، ان کو وہاں سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی طریقے سے حضرت قاضی شہاب الدین دولت آبادی کون نہیں جانتا ہے؟ یہ بھی بہت ملک العلماء، بڑی شخصیت، مگر یہ عالم تھے. اور مخدوم اشرف جہانگیر عالم تھے. انہوں نے کہا میں حضرت کی بارگاہ میں جاؤں گا، حضرت کے بعد پہنچوں گا، سوال نہیں کروں گا، جواب چاہیے. سوال نہیں کروں گا اور جواب چاہیے. ارے بھیا کون سا ایسا سوال ہو؟ اب آپ یہ سوچئے اگر کوئی میرے پاس بولے حضرت کے پاس جاؤں گا اور میں سوال نہیں کروں گا، حضرت مجھے جواب دے دیں، کتنا کٹھن مسئلہ ہے. مگر عارف تو عارف ہوتا ہے نا، وہ آئے
سوال بھی نہیں پوچھا، بھی دروازے ہی پہ پہنچے تھے، مخدوم پاک نے پہلے سوال کا جواب دے دیا۔ سبحان اللہ۔ دل میں یہ خیال تھا کہ مجھ کو کوئی ایسا لقب دے دے جو میرے پاس نہیں ہے، جو میں نے کبھی کھایا نہیں ہے، جو میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے، جو مجھے کبھی ملا نہیں ہے، کوئی اشرف جہانگیر سمنانی دے دے۔ انہوں نے کہا اچھا، جیسے آئے اور ان کی میڑ پر جو ہوتا نہیں ہے وہ چھپرا پر پگڑی پھنس گئی، کہا اے ملک العلماء اپنی پگڑی کو سنبھالو۔ سبحان اللہ۔ تو کہا مجھ کو تو ملک العلماء کا خطاب مل گیا، پہلے سوال کا جواب۔ دوسرے میں کہا آپ آئے ہیں تو کچھ ضیافت ہو جائے، تو ایسا کرو میں آج آپ کو وہ چیز کھلاؤں گا جو آپ نے کبھی کھایا نہیں۔ کیا؟ بولے کھیر۔ بولے وہ تو میں کھا چکا ہوں۔ ان کے دل میں آئے وہ تو میں کھا چکا ہوں، لگتا ہے میرا دوسرا سوال گڑبڑ ہو گیا۔ کھیر جب آئی، جب ایک منہ پہ رکھنے ہی والے مخدوم پاک نے سنیے، کھانے سے پہلے ایک اور سن لیجیے، یہ گائے اور بھینس اور اس کی کھیر نہیں بنی ہوئی اس کے دودھ کی، بلکہ یہ ہرن کے دودھ کی کھیر۔ میں تو کبھی نہیں کھایا۔ کہا یہ ہدایہ شریف، یہ ہدایہ شریف کا، تو کہا اسی کو تو پڑھ کر میں ملک العلماء بناؤں، تو یہ میرے لیے کون سی نئی بات ہوگی؟ کہ نہیں، یہ مصنف کی ہاتھ کی تحریر ہے جسے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو کہا میں قدموں میں گر گیا، حضرت مخدوم پاک نے اپنی خلافت سے ناراض کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے تو یہ جمع نہیں ہوتے۔ تو بے ہنر ہنر کے ساتھ نہیں، جاہل عالم کے ساتھ نہیں، ساتھی اگر بنایا جائے گا تو برابر کا ہوگا، تبھی ساتھی ہوگا۔ اور رسول بھی ساتھی بناتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے رسول نے حق حق حق۔ اگر اپنے ماں باپ ساتھی بنایا تو ایسا ساتھی بنایا کہ ایک کو ایسا بنایا کہ ابو بکر بنایا، دوسرے کو عمر بنایا، تیسرے کو عثمان بنایا، چوتھے کو علی بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چار ایسے ساتھی بنا دیے کہ ابو بکر کو عمر نے سمجھ لیا، عمر کو عثمان نے سمجھ لیا، اور عثمان کو علی نے سمجھ لیا، اور علی کو سارے علی نے سمجھ لیا۔ اور سنو، رسول نے چار صحابہ زبردست ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ اور اتفاق دیکھو، میں اگر کس مدرسے کے طالب علم ہیں، حرف تحجی شروع کہاں سے ہوتا ہے، ختم کہاں پہ ہوتا ہے؟ ابو بکر سے علی دیکھ لو کہاں ہے، ابو بکر کی علی سے لے کر علی کی یا تک، ابو بکر کی الف اور علی کی یا، مطلب جتنے حرف ہیں سب اسی کے اندر ہیں، سب اسی کے اندر ہیں، اور اسی کے اندر پورا اسلام کا سمندر ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر ہوں، عمر ہوں، علی ہوں، رسول نے چن لیا، کوئی جدا نہیں کر پا رہا۔ سبحان اللہ۔ لوگ فرقوں میں جدا ہو گئے مگر یہ چار جدا نہیں ہوئے، لوگوں کے سمجھنے میں فکر میں جدائی کی آ گئی مگر یہ جدا نہیں ہوئے، بے شک بے شک۔ کیونکہ نبی نے جسے سجایا ہو، نبی نے جسے سنوارا ہو، نبی نے جسے بنایا ہو، نبی نے جسے امت کو دیا ہو، وہ سب وہ سب جڑے ہوئے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اسی لیے عمر نے ہمیشہ کہا اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ کوئی بھی ایسا بھی تھا، ایک شخص ایسا تھا جس نے حضرت علی سے پوچھا تھا، مخدوم نے اپنے لطائف میں لکھا، اے ابو بکر، حضور میں نے ابو بکر صدیق کا زمانہ دیکھا، اتنی جنگیں تو نہیں دیکھی، 10 سال 6 مہینے کا زمانہ میں نے حضرت عمر فاروق کا دیکھا مگر اتنی جنگیں نہیں دیکھی، حضرت عثمان کا بھی زمانہ دیکھا مگر اتنی جنگیں نہیں دیکھی۔ آپ کے زمانے میں جنگ ہی جنگ، جنگ ہی جنگ، جنگ تو رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو حضرت مولا کائنات مولا علی مشیر خدا جواب دیتے ہیں، سن، ابو بکر کے زمانے میں مشورہ میں دیتا تھا، عمر کے زمانے میں مشورہ میں دیتا تھا، عثمان کے زمانے میں مشورہ میں دیتا تھا، مگر میرے زمانے میں مشورہ تو دیتا ہے۔
تو جب باب العلم مشورہ دیں، کیا بات ہے، باب العلم مشورہ دے دیں، اچھے اچھے ہلاکت سے بچ جائیں، کیونکہ باب العلم ہی کا کام تھا ہلاکت سے بچانا۔ حضرت علی تو پلر تھے، پلر۔ کہا سنو، نبی سے لوگ نبی جبریل نبی سے ایک بار ملتے ہیں، علی سے 2 بار ملتے ہیں۔ جبریل امین، ہاں جبریل امین مصطفیٰ سے 1 بار ملتے ہیں اور مرتضیٰ سے 2 ہی مرتبہ ملتے ہیں۔ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ سے 1 بار اور مرتضیٰ سے 2 بار؟ ہے نا، بالکل صحیح ہے۔ کسی نے رسول کی بارگاہ میں جا کے حضور عرض خدمت میں کیا ہے؟ حضور علی کہہ رہے ہیں جبریل امین آپ سے 1 بار ملتے ہیں اور علی سے 2 بار مرتبہ ملتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ بولے علی نے کہا، بلاؤ علی کو۔ علی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے۔ ہے علی کیا تم نے ایسے کہا؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم نے نہیں کہا، یہ آپ نے کہا ہے، یہ ہم نے نہیں کہا، یہ آپ نے کہا۔ آپ ہی نے تو کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے سب لوگ دروازے میں آئیں گے کہتے سمے اور جانتے سمے، تو میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو سن لو علی وہ اسی علی کے خاندان کو قرآن کا ساتھی نبی نے بنایا کہ میں تمہارے بھی 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت ہے۔ قرآن اور اہل بیت ہے، اور بھاری چیز کا، اور نبی نے کہا تو اب ظاہر سی بات ہے قرآن اور اہل بیت دونوں بھاری ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ یہ ضمانت کس نے دی؟ اللہ کے رسول نے دی۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، لوگ انہیں جدا کرنے آئیں گے، خود جدا ہو جائیں گے، مگر یہ جدا نہیں ہوں گے۔ اور کہا ان کی منزل کیا ہے؟ کہا یہ حوض کوثر پہ ہم سے ملیں گے، یہ حوض کوثر پہ ہم سے ملاقات کریں گے۔ تو دیکھو قرآن اور اہل بیت کہا، تو میں نے کہا تھا نا جہالت اور ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے، دونوں چیزوں کو سفر کرنے کے لیے پیرلل ہونا چاہیے، دونوں برابر ہوں گے تبھی منزل پہ چلیں گے۔ تو قرآن اور اہل بیت دونوں مضبوط ہیں، یہی وجہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے، اسی لیے قرآن کی حفاظت کے لیے رب نے اہل بیت کو چنا ہے اور اہل بیت کی حفاظت کے لیے رب نے قرآن کو چنا ہے۔ اسی لیے جب قرآن پر حملہ ہوتا ہے تو اہل بیت کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب اہل بیت پر حملہ ہوتا ہے تو قرآن کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم ایک اور بات، قرآن اور اہل بیت، اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اہل بیت ہیں کیا؟ شرعی نقطہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک خاص اپنی ذات پر ایک حکم آپ نے وارد کیا، آپ جو وارد وہی شریعت ہے۔ نہ ہم زکوٰۃ لیں گے، کیا بات ہے، نہ ہم زکوٰۃ دیں گے۔ خاص یہ حکم نافذ صاحب نے اوپر کیا کہ نہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں اور نہ زکوٰۃ، اور یہ رسول کی نسبت کی طاقت ہے۔ کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ حکم صرف اپنے ہی لیے خاص نہیں رکھا بلکہ اپنی آل کے لیے بھی خاص رکھا کہ میری اہل بیت زکوٰۃ نہیں لے سکتی، کیا بات ہے، میری اہل بیت جدا کر دیا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔
اور ساری امت زکات لے سکتی ہے۔ کیا بات ہے؟ سبحان اللہ اب کوئی آدمی اہل بیت کے برابر نہ بنے کیا بات ہے؟ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ہم شریعت کے قانون میں بھی اہل بیت کی برابر ہیں، نہیں، کیا بات تم اہل بیت کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ تم مفلس ہو جاؤ، تم فقیر ہو جاؤ، تم کمزور ہو جاؤ، تم ناتما ہو جاؤ، تمہارے پاس مال نہ رہے، تم مستحق زکات ہو، مگر اہل بیت غریب ہو جائیں، فقیر ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، ناتما ہو جائیں، تب بھی مستحق زکات نہیں۔ کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بات اور بڑی نقطے کی بات آ گئی، تو کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے صاحب چلو ٹھیک ہے نبی زکات لے نہیں سکتے، رسول زکات دے نہیں سکتے، مگر اہل بیت تو زکات دیتے، اس معاملے میں تو ہم دونوں برابر ہیں، دینے میں تو برابر ہیں، چونکہ اہل بیت زکات دے سکتی ہے، ہم بھی زکات دیتے ہیں، تو ہم دونوں برابر۔ تو وہ کان کھول کر سن لے، اس میں بھی تم اہل بیت کے برابر نہیں، سبحان اللہ چونکہ جب تم زکات نکالو گے تو تم پر زکات نکالنے کا حکم یہ ہے کہ تم پہلے اپنے اہل خاندان، اپنے عزیز و اقارب کو دیکھو، تم پہلے اپنے عزیز و اقارب کو دیکھو، اس کو دو، مگر اہل بیت کے عزیز و اقارب جتنے بھی غریب ہو، کوئی اہل بیت اپنے اہل بیت کے عزیز و اقارب کو زکات نہیں دے سکتا۔ میرا مولا میرا مولا حضرات محترم، تو سوچو جب تم اہل بیت کے برابر نہ ہو پائے، کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ تم شرعی قانون میں اہل بیت کے برابر نہ ہو سکے تو رسول کے برابر کیسے ہو سکتے ہو؟ رسول جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ تو جب تم اہل بیت کے در تک نہ پہنچ پائے، جب علی کے گھر تک نہ پہنچ پائے، جب فاطمہ زہرا کے گھر تک نہ پہنچ پائے، جب حسن و حسین زین العابدین کے در تک نہ پہنچ پائے، تو رسول تک کیسے پہنچو گے؟ مصطفیٰ تک کیسے پہنچو گے؟ جب تم باب العلم تک نہ پہنچے تو مدینۃ العلم تک کیا پہنچو گے؟ بہت خوب بہت حضرات محترم، تو برابر کہا۔ اب قرآن پر حملہ ہوا، بھئی قرآن پہ حملے ہوتے ہیں نا، آدھو کتنے حملے ہوتے ہیں لیکن سب خاموش ہیں، کیونکہ جو ساتھی نہیں تھے وہی آگے آ گئے، کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ جو ساتھی تھے وہ آگے نہیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے قرآن کا ساتھ بنایا، بھائی قرآن کا ساتھی ہونا اور ہے، اہل بیت کو ساتھی بنایا گیا ہے، اور جو ساتھ رہتا ہے وہ پورا ساتھ دیتا ہے۔ کیا بات ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت قرآن پڑھنا اور ہے، قرآن کے ساتھ رہنا اور ہے، کیا بات ہے؟ ایمان اور ہے، روح ایمان اور ہے۔ کیا بات ہے؟ بہت بھائی ایمان اور روح ایمان، ایمان اور روح ایمان، ہم نے ایمان کو بھی سینے سے لگایا اور روح ایمان کو بھی لگایا۔ کیا بات ہے؟ ایمان کیا ہے؟ جو اللہ نے دیا جو قانون اس کو مان لینا، یہ ایمان ہے۔ روح ایمان کیا ہے؟ اسی روح ایمانی پر تو عقیدہ ہے۔ لوگوں نے جو گچھا کھایا ہے وہ روح ایمان پر، جان ایمان پر، اور جنہوں نے روح ایمان کو سمجھ لیا، جان ایمان کو سمجھ لیا، وہ کہہ اٹھے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن بتاتا ہے ایمان جسے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ بہت خوب حضرت یہی وجہ ہے، اہل بیت کو سمجھو۔ قرآن پہ حملہ ہوا، حملہ آج بھی حملہ ہوتا ہے، کل بھی حملہ ہوا۔ جب کربلا کے میدان میں قرآن پر حملہ ہوا تھا تو ان لوگوں نے حملہ نہیں کیا تھا جو بت پرست تھے، ان لوگوں نے حملہ نہیں کیا تھا، وہ نمازی تھے، پرہیزگار تھے، اپنے آپ کو پرہیزگار کہتے تھے، دیندار کہتے تھے،
सजदा कर रहे थे, रुकू कर रहे थे, इबादत कर रहे थे, क्या कर रहे थे अल्लाह बेहतर जाने। क्या बात कुछ है। कर रहे मगर कुछ कर रहे थे, कसरत कर रहे थे या इबादत कर रहे थे। मगर रूह हाय, हाय, हाय। हाय हाय रूहे कुरान उनके पास नहीं था, कुरान था कुरान। क्या बात है। हाय, 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 हाय। उनके पास कुरान था, रूहे कुरान नहीं था। इसलिए करबला के मैदान में यजीदी जमात 22,000 के लश्कर के पास कुरान था और हुसैन के पास रूहे कुरान था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद करबला। हाय, हाय। इसीलिए कुछ लोगों के पास कुरान है, हर मस्जिद में जब कुरान है, हर मदरसे में जब कुरान है, मगर मखदूम अशरफ के सीने में रूहे कुरान है, गौसे आजम के सीने में रूहे कुरान है, गरीब नवाज के सीने में रूहे कुरान है, वारिसे पाक के सीने में रूहे कुरान है, निजामुद्दीन औलिया के सीने में रूहे कुरान है। जब कुरान की रूह सीने में उतर जाती है, अगर दूर बैठे हजरत उमर तो कहते हैं सारिया अल जबल, ऐ सारिया पहाड़ पर, सारिया बहुत दूर है, उमर की आवाज सुन रहे हैं। ये किसकी ताकत थी? ये रूह कुरान की ताकत थी। मुर्दों को गौसे आजम ने ठोकर मार के जिंदा कर दिया। कैसे कर दिया? ये सीने में रूह कुरान था। मखदूम अशरफ ने बुतों से कलमा पढ़ा दिया। ये कैसे करा दिया? मखदूम अशरफ के सीने में रूह कुरान था। गरीब नवाज ने अना सागर को अपने कासे में ले लिया। किसने कर दिया ये ताकत? उनके सीने में रूह कुरान क्या था। बात है। हाय, हाय। यही वजह है, ये एक रूह कुरान, कुरान का साथी करबला के मैदान में आया। कुरान को मिटाने की कोशिश कर रहे हो, दीन को मिटाने की कोशिश कर रहे हो, साजिशें कर रहे हो। सुनो, हुसैन को उसके नाना ने इसका साथी बनाया है। क्या बात है। हाय। हुसैन को इसके नाना ने इसका साथी बनाया है और साथी का जो हक होता है वो हुसैन करेगा। अली असगर चाहिए ले लो, अली अकबर चाहिए ले लो, कासिम चाहिए ले लो, खानदाने नबूवत चाहिए ले लो, मगर कुरान की हिफाजत होगी। हुसैन अपने आका अपने सर को तो नेज़े पे जाना पसंद करेगा, मगर कुरान को, अजमतों को नेज़े पे कभी नहीं उठाने देगा। ये है हुसैन की शान और मर्तबा, ये है हुसैन की का ताल्लुक कुरान से। यही वजह है कि आज दुनिया कहने पे मजबूर हो गई है, इंसान को बेदार तो हो लेने दो। कहा था तो जोश मलियाबादी ने, मगर आज सब कहने पे मजबूर हो गए कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। कितने प्यारे हैं हुसैन, कितने अजीम हैं हुसैन, कितने आला है हुसैन और कितने शानदार हैं हुसैन। कितने जुल्मत से नूर की तरफ आ जाने दो, बेचैनों को सुकून की तरफ आ जाने दो, बातिल को हक की तरफ आ जाने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन, हमारे हुसैन। कितने प्यारे हैं हुसैन, कितने अजीम हैं हुसैन। कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।